بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو مختصر سی بات ہوتی ہے اس میں ہمارا موضوع ہوتا ہے رمضان کی آمد کے حوالے سے، کیونکہ رمضان کی آمد ہے اور اس سلسلے میں رمضان کو کیسے گزارنا ہے اور کیسے اس کی تیاری کی جائے، اس حوالے سے آپ سے جو ہے نا وہ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں جو ہے نا وہ شیئر کی جاتی ہیں۔ تو آج جو حدیث میں نے پڑھنی ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بالکل قریب، آج منگل ہے، کل روزہ ہوگا یا پرسوں ہے؟ پرسوں ہے۔ تو اب سیم وے ایسے ہی انہی دنوں کے اندر ہی یہ نقل کیا ہوگا، جیسے اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بات کا مفہوم ہے کہ ایک رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، جو بڑی برکت والا ہے۔ اب اس پہ ہی اگر بات کرنی شروع کر دیں تو اب صحت جو ہے یہ بھی ایک برکت میں آتی ہے، اور روزہ رکھنے سے بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اور جو بڑی برکت والا حق تعالیٰ شانو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب اس میں ہر وقت جو ہے نا وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پر کہتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، تنافس کمپٹیشن جس کو کہتے ہیں، اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، کسی دوسرے کو نہیں دکھانی۔ کس کو دکھانی ہے؟ اللہ کو۔ اور بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے، وہ کون شخص ہے؟ کہ جو نماز کے قریب نہیں گیا، جو روزے کے قریب نہیں گیا، اب اللہ کی رحمت تو اس پہ تو نہیں آئے گی۔ اور اس میں ایک لفظ آتا ہے تنافس کا۔ اب اس میں یہ کمپٹیشن ہے کہ اگر آپ کے دوست نے، آپ کی بہن نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے ابو نے، آپ کی امی نے اگر 2 پارے پڑھے ہیں تو آپ 4 پڑھیں، اگر انہوں نے 10 نفل پڑھے ہیں تو آپ 20 پڑھیں۔ فرض نماز تو پڑھنی ہی ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور 5 ہی نفلی نمازیں ہیں، اس کا بھی اہتمام ہو جس کے پاس وقت ہے۔ اور نفلی نماز کی تو بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اب اس میں ایک تہجد کی نماز ہے، اور پھر جب سورج نکلتا ہے اس کے 20 منٹ کے بعد اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، اور تیسری نماز چاشت کی نماز ہے، اور ایک مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کو ابابین کہتے ہیں، اور ایک نماز ہے جو خاص طور پہ فیمیل کے اندر اس کا بڑا شوق ہوتا ہے جمعے والے دن، کس چیز کا بھلا؟ صلاۃ التسبیح کا۔ تو وہ 4 رکعت کی نیت باندھ کے پڑھی جاتی ہیں۔ تو تنافس کا مطلب کمپٹیشن ہے، اور بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جب مسجد میں جانا ہے تو وہاں شور نہیں کرنا، کیونکہ شور خلل جو ہے نا وہ اس سے پھر نماز کے اوپر ایسا افیکٹ آتا ہے کہ اگر نماز کے اندر آپ ہنسی آ جاتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ وضو بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب وضو ختم ہو گیا تو آپ کی نماز، تو نماز کے اندر ہنسنا بالکل نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اب اس میں اس حدیث کے اندر جو ہے وہ کمپٹیشن کی بات کی گئی ہے۔ ہاں کمپٹیشن یہ بھی ہوگا کہ کسی کے اندر اگر استعداد نہیں ہے سارے روزے رکھنے کی تو وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے رکھنے کی، کہ میں نے اگر ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے میں نے 10 رکھے ہیں، یا میں نے 10 رکھنے ہیں یا 20 رکھنے ہیں، تو وہ دوسرا جو ہے نا وہ یہ کہے کہ نہیں میں نے نا
اگر آپ نے 10 رکھے ہیں تو میں نے اس کو زیادہ کرنا ہے۔ عبادات میں اپنے کو دوسرے سے آگے لے کے جانے کی کوشش کرنا۔ اگر کم از کم جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کم از کم روزانہ 3 پارے تو کم از کم روزانہ پڑھیں، تو اب یہ 10 دن کے اندر پورا ہو جائے گا، یعنی کہ ایک پہلے عشرے میں پورا اور ایک دوسرے میں پورا ہو جائے گا اور ایک تیسرے میں، یعنی کہ پورے رمضان کے اندر جو ہے 3 دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 دفعہ اگر پڑھ لیا تو آپ اس کو 70 ٹائم جو ہے نا وہ اس کو کر دیں کہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب 70 قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر اجر ملتا ہے، کیونکہ رمضان کے اندر ہر نیکی کا عمل کتنے گنا بڑھ جاتا ہے؟ 70 گنا۔ تو اس لیے یہ 70 ٹائم، تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ کم از کم 3 پارے تو روزانہ پڑھیں۔ اگر 3 ہی پڑھ سکتے تو 2 کر لیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ ہو زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کو، اللہ کے ذکر کو وقت دیں۔ تو تنافس کا مطلب کیا ہے؟ کمپٹیشن۔ آج ویسے بھی کمپٹیشن ہوتا ہے نا، اب کس چیز کا کمپٹیشن ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے؟ اب اگر ایک نے جوتا 2000 کا لیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو 2000 کا نہیں لوں گا، کتنے کا لوں گا؟ میں تو 2500 کا یا 3000 کا لوں گا یا 5000 کا لوں گا، کمپٹیشن میں میں نے آگے نکلنا ہے۔ ہاں، اگر ایک نے شادی پہ یا عید کے موقع پہ جو ہے نا وہ سوٹ لیا ہے 5000 کا، اب کمپٹیشن جو ہے نا وہ دوسرے دوست کا کیا ہوگا؟ اس نے 5000 کا نہیں لینا، اس پہ کمپٹیشن چلتا ہے۔ اگر ایک نے گھر بنایا، اس میں کروڑوں روپے لگائے ہیں، وہ کہنے لگے نہیں میں نے تو اس سے کچھ زیادہ کرنا ہے، تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ دین کے معاملے میں تنافس کو شو کیا جائے، دکھایا جائے۔ بات سمجھ گئے؟ تو کل جو میں نے حدیث پڑھی تھی اور اس میں 3 باتیں تھی ایک حدیث کے اندر، کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ۔ تو اس میں کل میں نے جو بات کی تھی وہ درود شریف کے اوپر کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری اس میں بات کی تھی کہ والدین 2 یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو اب اس کے اوپر بھی بڑے فضائل ہیں۔ یہ ہمارا ایک موضوع ہے والدین کی خدمت کے حوالے سے، تو یہ ہم اس کو مزید جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ کل سے یا پرسوں سے شروع کریں گے۔ تو اب اس کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ آتا ہے رمضان کے حوالے سے، کہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا تو اب جو بچے روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ کم از کم روزے کا احترام تو ضرور کریں، یعنی کہ سرے عام کھانا پینا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے، عذر ہے کوئی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مطلب کہ اس طرح سے دوسروں کو دکھاوا کرے کہ اس کا بھی روزہ ہے، یہ نہیں ہے کہ چوک کے اندر کھڑا ہے اور جو ہے نا وہ کھا رہا ہے۔ تو کھانے پینے سے منع کیا گیا، کیونکہ جیسے ہمارے مہمان آتے ہیں ہم ان کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، بلکہ شروع سے ہی ابھی وہ پہنچے بھی نہیں ہوتے تو سارے انتظامات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی کتنا ان کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو رمضان کس کا مہینہ ہے؟ یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، تو اس کی عزت اور اس کی رسپیکٹ اور اس کا احترام یہ ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھا جائے، دوسروں کی خدمت کی جائے اور دوسروں کو بھی رکھوائے جائیں، اور غریب غربا جو ہے ان کی مدد کی جائے۔ آپ کے پاس اگر کوئی 10 چیزیں ہیں تو ان میں سے 2 جو ہے نا وہ ان کو بھی بھیج دی جائیں، اور اس میں کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ جنہوں نے روزے رکھنے ہیں، اگر وہ جو چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، وہ کوشش کریں کہ فاسٹ فوڈ چیزیں جو اتنی ہیں ان سے زیادہ دور رہیں، کہ جو ہی جب افطاری کا وقت ہوتا ہے وہ اس وقت تک اٹھتے ہی نہیں ہیں جب تک جو ہے نا وہ ان کو اٹھایا نہ جائے، بس کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پھر پکڑ کے ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے کھا ہی اتنا لیا ہے، اب کوئی ایک ادھر سے پکڑتا ہے، ایک ادھر سے، پھر پکڑ کے اٹھا کے اس کو صوفے پہ یا اس کو چارپائی پہ بٹھاتے ہیں۔
تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ تھوڑا 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 کر کے آہستہ آہستہ. اب اور زیادہ ٹھنڈی چیز کھانے سے بھی، اب جیسے فرض کریں اب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آگے گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، تو گرمیوں میں یک ٹھنڈا پانی پینے کو بھی دل کرتا ہے. اب سارا دن جو ہے نا وہ معدہ خالی ہے، معدے کے اندر جو ہے نا وہ آگ جیسا ماحول بنا ہوا ہے، اور جو ہے نا وہ یکدم آپ ٹھنڈی کوئی چیز اس کے اندر ڈالیں گے تو جیسے وہ ہڈیا کو تڑکا لگتا ہے، تو وہ اس طرح کا پھر ماحول وہاں بن جاتا ہے. تو وہ بجائے کہ فائدہ ہونے کے اور الٹا نقصان ہو جاتا ہے. بلکہ کراچی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، کڈنی کے اسپیشلسٹ، حالانکہ کسی بھی ڈاکٹر کو محنت سماجت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کولڈ ڈرنک کے بالکل پاس ہی نہ جاؤ، لیکن خاص طور پر کہتے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر وہ کہہ رہے تھے کہ جب افطاری کا وقت ہو تو بالکل اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. لیکن لوگ اسپیشل جو ہے نا وہ رکھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بجائے کہ وہ فزیکلی روزے سے فائدہ ہو ان کو، اور الٹا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ یہاں پہ آج کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں ہے کمپٹیشن. کمپٹیشن کیا ہے؟ نیکیوں کا. اگر ایک نے کلمہ جو ہے نا وہ 100 دفعہ پڑھا ہے تو آپ کتنی دفعہ پڑھیں؟ 200 مرتبہ. اگر آپ کے دوست نے، آپ کے بھائی نے اگر 100 دفعہ درود شریف پڑھا ہے اور آپ 200 دفعہ پڑھیں، اگر تیسرا کلمہ انہوں نے 200 دفعہ پڑھا ہے اور آپ 400 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ کمپٹیشن یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا. اگر ایک نے ایک پارہ پڑھا ہے اور آپ اس کو 2 پڑھیں، اگر 2 پڑھے ہیں آپ کے دوست نے تو آپ 4 پڑھیں. تو اس کو کھولیں، قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں جو ہماری، بلکہ سارا قرآن ہی رہنمائی کرتا ہے. تو ان کو ہم وقت دیں. وہ کہتے ہیں جتنا آج ہم وقت موبائل کو دیتے ہیں، اگر اس سے کم وقت یا اس سے آدھا وقت جو ہے نا اگر قرآن کو دینا شروع کر دیں تو ایک ہفتے کے اندر قرآن پڑھا جا سکتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.